اور جب سے میں نے سر سجدے میں رکھا ہے میرے سر کو اللہ نے آسمانوں پر لے گیا. جب سے میں نے سر کو سجدے میں رکھا ہے میرا سر اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. اور پھر اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ دولت کی نہ مال کی. میں تو کرایہ نہ دے پاتا تھا, اب تو اپنا مکان ہے. اور میں روٹی ایک ٹائم کی کبھی کبھی چھوڑنے پر مجبور تھا, اب تو اپنی گاڑی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حاجی صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے, بڑے اللہ کے نیک بندے, بڑے بیبے بندے تھے. کہنے لگے کہ حاجی صاحب کیسے بنے میں بتاتا ہوں. پہلے کہتے تھے کہ میرے حالات اس طرح تھے کہ میری بیٹیاں جوان, بیٹے بھی جوان. چلو بیٹوں کی تھوڑی 2-4 سال لیٹ کر دیتا, لیکن بیٹیوں کو ٹائم سر اگر شادی نہ ہو تو بڑے مسائل بنتے ہیں. کہنے لگے کہ کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا, روز تو نہیں لیکن چوتھے 5ویں دن, کہ ایک وقت کا کھانا نہ ملتا. کہتے ہیں کہ حالات مہنگائی اتنی ہے, ہر بندہ پریشان ہے, میں بھی تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے ایک شخص نے قرآن پاک کی دو آیات ایسی ہیں جو بتائیں, اور کہنے لگے بابو یہ پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ تجھے انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہارے اخراجات ہیں وہ اللہ پورے بھی کرے گا, اور تمہاری تکالیف تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے اسباب, ایسا حساب کتاب بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے غیب سے تمہاری مدد فرما دیا کریں گے. تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں حاجی صاحب ہوں تو اب ہوں, جس وقت یہ معاملات میں بیان کر رہا ہوں میں حاجی صاحب تو چھوڑو نمازی صاحب بھی نہیں تھا ہے جی. یہ تھوڑا میں مذاق بھی کر گیا. تو کہنے لگے کہ گھر, گاڑی, بہترین کاروبار, پیسے کی ریل پیل, دولت, مال, یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو کہنے لگے کہ ایک مطلب ہے کہ دوست نے مجھے وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ 2 آیات ہیں, رات کو پڑھ لیا کر, تیرے جناب پچھڑے دن جو ہے سیدھے ہو جائیں گے, تیرے بچھڑے تجھ سے مل جائیں گے. ایک مثال ہے نا کہ کسی نے گم کیا ہونا ہے اور کیا کسی نے ملنا ہے, لیکن تیرے حالات سیدھے ہو جائیں گے. کہنے لگا کہ میں جب یہ پڑھنا شروع کرتا نا آیات تو مجھے رکت طاری ہوتی, مجھے رونا آتا, کچھ اپنے حالات کا سوچ کر, کچھ اس طرح سوچ کر کہ یار میرے اوپر بھی کوئی اچھا وقت آئے, میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں, بیٹوں کی بھی کروں. اور شادی تو درکنار, گھر میں کہیں راشن کئی بار لانے کا معاملہ بن جاتا, اور پھر جیسے ہی راشن کے لیے بندوبست ہوتا مہینہ ختم ہو جاتا, کرایہ ان کو 12-15 ہزار ادا کرنا پڑتا. بجلی کے بل, ٹھیک ہے, بجلی گیس کے بل, یہی انسان کو پورے کرنے ناممکن مطلب نظر آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے جب یہ 2 آیات پڑھنی شروع کی مجھے رکت آنی شروع ہوئی. تو میرے آنسو جو جب بہتے تو میں سوچتا یار کوئی دیکھ نہ لے, میں اللہ کے آگے روتا ہوں. پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سجدے میں یہ 2 آیات پڑھنی شروع کی. کچھ دن اسی طرح پڑھتے رہے, زبانی بھی یاد ہو گئی ان کو. پھر جناب انہوں نے سجدے میں پڑھنی شروع کی. کہنے لگے جب سے میں نے یہ سجدے میں آیات پڑھنی شروع کی ہے میں نے حج بھی کر لیا ہے جی. اب مجھے حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہو نا, اس وقت تو میں حاجی بھی نہیں تھا, میں نے حج بھی کر لیا. مجھے گھر اپنا مل گیا جبکہ پہلے کرائے پر تھا. راشن پورا نہیں ہوتا تھا, راشن, اب اپنی گاڑی بھی ہے جی. کہنے لگا کہ ایک لوڈر بھی ہے جس پر میں اپنا سامان وغیرہ جو ہے, بڑا لوڈر گاڑی جو ہے جس پر وہ کرائے پر چلاتے ہیں. یعنی کہ کاروبار تو اپنا ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, پیسے کی ریل پیل ہے, بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ نوازنے پر آتا ہے نا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ نوازے. تو آپ کو بھی میں وہ وظیفہ بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے. اور عمل کی اجازت کے لیے ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا, اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں, آپ کو عمل کی اجازت ہے. لو بھائیوں اور بہنوں, جو لوگ پریشان ہیں وہ ان کو کیا چاہیے, ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہیں, آپ کی سکرین پر ابھی آ جائیں گی, سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تلاوت سن لیں تاکہ برکت آپ کو ملے, اور تلاوت آپ نے آنکھیں بند کر کے سننی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा अक्तसबत रब्बना ला तुवाहिज़ना इन नसीना ओ अख्ताना रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह फ़अफ़ु अन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो प्यारे दोस्तों, ये 2 आयात हैं। हाजी साहब कहने लगे कि मैं पहले इसी तरह पढ़ता रहा, लेकिन रिक्कत तारी होती, मैं अल्लाह के आगे रोता, फिर मैंने सजदे में पढ़ना शुरू किया, और जब से मैंने सर सजदे में रखा है, मेरे सर को अल्लाह ने आसमानों पर ले गया। जब से मैंने सर को सजदे में रखा है, मेरा सर अल्लाह ने आसमानों पर उठा दिया, और फिर अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना दौलत की, ना माल की। मैं तो किराया ना दे पाता था, अब तो अपना मकान है, और मैं रोटी एक टाइम की कभी कभी छोड़ने पर मजबूर था, अब तो अपनी गाड़ी है। अल्लाह ने इतना नवाजा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो आप भी ये सूरह अल बकर की आखिरी 2 आयात जो हैं, 2 आयात, इनको नमाज इशा के बाद 2 रकत नफल हाजत पढ़ने के बाद जब आप दूसरा सलाम फेरें, यानी कैसे फेरेंगे आप, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, यानी कैसे फेरेंगे आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और साथ ही सजदे में जाके 2 आयात जो सूरह अल बकर की मैंने तिलावत करके आपको बताई हैं, ये आप पढ़ लिया करें, 3 बार पढ़ लिया करें। यानी 2 बार ये 2 आयात पढ़ेंगे, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, और फिर दुआ किया करें। जो बंदा 40 दिन बगैर छोड़े ये अमल कर लेता है, अल्लाह की ज़ात उसका घर दौलत से भर देते हैं, अल्लाह के फजल और करम से। अपने भाई इमरान तैर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।